سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قیامت کے احوال کا تذکرہ تھا۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر دو مضمون ہیں، ایک تو قیامت کے احوال کی کچھ مزید جھلک، اور دوسرا حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون ہے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی اترتی تھی، جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آتے تھے اور آپ علیہ السلام کے سامنے وہ پڑھتے تھے، تو آپ علیہ السلام بھی اس کو فوراً پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور بار بار اس کو دہراتے جاتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا ایسا نہ ہو کہ اللہ کا جو پیغام میرے پاس آیا ہے مجھے بھول جائے۔ جیسے ہی کوئی آیت اترتی ہے، کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، تو جیسے جبرائیل پڑھتے تھے اللہ کے نبی بھی ساتھ شروع ہو جاتے تھے پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر تسلی دی ہے، اے محبوب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز ہم آپ کو دینا چاہیں وہ آپ کے پاس آ کر پھر چلی جائے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنا کریں اور پڑھنے کے اندر جلدی نہ کیا کریں، آپ کو کبھی بھی ہم نہیں بھولنے دیں گے۔ جب یہ آیات اترتی ہیں پھر اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں کہ بس اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی حاصل ہو گئی ہے کہ میں ساتھ پڑھوں یا نہ پڑھوں، جو جبرائیل میرے پاس آیات لے کر آئیں گے وہ میرے پاس آیات محفوظ ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو انہوں نے بھی تو جلدی کی تھی، میں نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی جنت میں سب کچھ کھا پی سکتے ہو لیکن اس کے قریب نہیں جانا، بس وہ جلد بازی کے اندر بھول گئے۔ تو جلد بازی کے اندر نقصان کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور جھک جائیں گے چہرے حی القیوم کے سامنے۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہے کہ وہ حی ہے، قیوم ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے وہ زندہ ہے، از خود زندہ ہے، کوئی اس کو زندہ رکھنے والا نہیں، اور ہمیشہ سے قائم و دائم ہے۔ وقد خواب، اور تحقیق ناکام ہوا، من حمل ظلما، وہ شخص جس نے اٹھایا ظلم۔ جو زیادتی کرے گا ظاہر سی بات ہے کہ وہ خسارے والا ہے۔
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی عمل کرے گا اچھے اچھے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مؤمن بھی ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، بس یہ خوف نہیں کرے گا نہ زیادتی کا اور نہ نقصان کا، یعنی کہ اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اتارا ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی اس کے اندر ڈرانے والی باتیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ بچ جائیں گناہوں سے، اللہ کے نافرمانیوں سے، او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا یہ کہ ظاہر کر دے ان کے لیے نصیحت کی بات۔ قرآن ہے ہی سراسر نصیحت اور خیر۔ فَتَعَالَى اللّہ، پس بلند ہے اللہ، الملک الحق، جو سچا بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور آپ جلدی نہ کیجئے قرآن کے ساتھ، من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے قبل کہ پوری کر دی جائے آپ کی طرف وحی۔ جب تک وحی پوری اتر نہیں جاتی تب تک آپ توجہ سے سنا کریں، آپ اس پر جلدی نہ کیا کریں، پڑھنے کے اندر جلدی نہ کیا کریں۔ وقل، اور آپ فرما دیجئے، رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر دے مجھے علم میں، یعنی کہ آپ دعا کر دیا کریں لیکن جلدی جلدی پڑھا نہ کریں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور البتہ تحقیق ہم نے عہد کیا آدم کی طرف اس سے قبل، فَنَسِيَ، بس وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پایا ان کے لیے عزم، یعنی کہ جان بوجھ کر اس رت کے قریب نہیں گئے تھے، وہ بھول گئے تھے۔ کل کے درس میں کیا پڑھا تھا؟ قیامت کے احوال کے متعلق، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ جو بہت زیادہ بولنے والے تھے، جن کی زبان کو چین نہیں آتا تھا، جو یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم بولیں تو سب سنیں، ہمارے سامنے کوئی بولے بھی نہیں، آج اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آوازیں پست ہو چکی ہیں۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، بس اگر آپ سنیں گے تو صرف ایسی بات جیسے کھسر پھسر ہوتی، یعنی آپس کے اندر بات بھی کرتے ہیں تو جیسے بندہ اشارے سے بات کرتا ہے یا ایسا ایسا بولتا ہے کسی کو صحیح طور پر سمجھ بھی نہ آ سکے، ان کی آوازیں ختم ہو چکی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جلال ہے۔ تو آوازیں پست ہو جائیں گی، اور آج کے درس میں ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، حی القیوم کے سامنے، اللہ کے سامنے جو چہرے ہیں وہ جھک جائیں گے۔ جو چہرہ ہے یہ انتہائی قابل احترام عضو ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چہرہ بنایا ہے، نہ صرف یہ کہ انسانوں کا، انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، جانوروں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جانور کے بھی منہ پر نہ مارا کرو، جانور کے منہ پر نہ مارو، کیونکہ چہرہ تو اس کا بھی قابل احترام ہے۔ بہرحال آج کل جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، آج کل ہر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں بکتا رہوں، کوئی مجھے روکنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو، اور باقاعدہ طور پر ایسی ایسی تنظیمیں ہیں جن کا مشن یہی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو کوئی بھی بندہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اس کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اب ایسے ایسے قوانین بن گئے تو اس کا پھر حشر کیا ہوا کہ یہ جو کارٹون بناتے ہیں انسانوں کے چہروں کو بگاڑتے ہیں، بگاڑتے کہ نہیں بگاڑتے؟ اور کچھ تو ایسے فنکار تھے جن کا یہ کام تھا کہ وہ کارٹون بناتے تھے، اور جب سے یہ ٹیکنالوجی عام ہوئی ہے، ہر بندے کے پاس ایسی ایسی موبائل کے اندر ایپیں موجود ہیں کہ وہ ان کے اندر بندے کا چہرہ بگاڑ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نیچے سے انسان ہے، اوپر سے کتا بلا بنا دیا، خنزیر بنا دیا، گدھا بنا دیا، تو کیا انسان سب کچھ کرتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟
کوئی بھی انسان ہے، بے شک وہ کافر کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو انسان. انسان کو گدھا بنانا، کتا خنزیر بنانا، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو چہرے کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے، وہ کسی کا بھی ہو وہ قابل احترام ہے. اور اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کا بناتا ہے، پھر اس کے مقابلے کے اندر اس کا بناتا ہے، اس کے بندے کا بناتا ہے جس کو یہ چاہتا ہے، وہ آپس کے اندر پھر وہ نظام اتنا بگڑتا ہے، آپس میں رنجشیں، دشمنیاں، عداوتیں، بغض، کینہ، یہ چیزیں اسی وجہ سے تو بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں. تو ایسا کام ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس چیز کے پابند ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کے ہاں وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے. اس کے نام اعمال کے اندر وہ درج ہو گیا، قیامت کے دن یہ سارے کا سارا اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. اور یہ بندہ اس وقت دیکھ کر پریشان ہوگا، کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کتاب کیا ہو گیا، میری کتاب کو، نام اعمال کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی چھوڑی ہے، تو ساری کی ساری باتیں موجود ہیں یہاں پر. اس دن پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہمارا یقین ہے تو ہمیں ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے. ہمیں تو اپنی خیر منانی چاہیے. دوسروں کی شکلیں بگاڑیں، کسی کو کچھ کہیں، کسی کو کچھ کہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملنا ہے سوائے ذلت اور نقصان کے، اور وہ بھی اصل نقصان، اصل ذلت جو آخرت کی ہے. اس کے علاوہ اور کیا ملنے والا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ چہرہ انسان کا قابل احترام ہے، لیکن اللہ کے حضور قیامت کے دن یہ چہرے جھک جائیں گے. جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، یا اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، یا اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے، تو وہ شرمندہ ہوں گے. جیسے دنیا کے اندر کوئی بندہ اگر جرم کرتا ہے کسی کا، جب وہ آمنے سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی میں نظر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں، میں تو اس لیے شرمندہ ہوں. بس وہ انسان نیچے دیکھتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے پاس آؤ گے، اگر تم نے میری نافرمانی کی دنیا کے اندر، تو اس وقت تمہارا حشر بھی یہی کچھ ہوگا. اور اس کی تفصیل قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر ہے کہ کتنے چہرے ایسے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کتنے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، مسکرانے والے ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ جو مومن ہوں گے، متقی ہوں گے، نیک اعمال کر کے اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ایسے ہوں گے جن کے اوپر غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، سیاہی چڑھتی ہوگی، چہرے بالکل کالے ہو جائیں گے. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. صرف کافر نہیں، جو فاجر ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. تو آج ہم عزم کریں کہ کسی کی بھی توہین نہیں کریں گے، کسی کے بھی چہرے کی توہین نہیں کریں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی آخرت خراب ہوتی ہے. وقد خواب من حمل ظلما، فرمایا کہ جس نے ظلم اٹھایا وہ ناکام ہو گیا. اب ظلم، اس کا تو مفہوم بڑا وسیع ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ظلم تو بڑا ظلم ہوتا ہے. جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا وہ ظالم ہو گیا. وہ شرک کرے، کفر کرے، اس میں نفاق آ جائے، اس کے اندر بدعات آ جائیں، رسومات آ جائیں، اللہ کی کوئی سی بھی نافرمانی لے کر وہ چلتا رہے، بس یہ ظالم ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے نیک اعمال کیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ زیادتی کا نہ نقصان کا. ظاہر ہے کہ جو انسان سچا ہے اس سے ڈر کیا ہے؟ جو کھرا بندہ ہے اسے کیا ڈر ہے؟ جو چور ہے وہ ڈرے گا. تو اس بندے کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اب یہاں بھی شرط وہی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی کہ کوئی بندہ اگر اچھے کام کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اس پر خوف ہوگا. خوف سے استثناء صرف اسی بندے کو حاصل ہے جو مومن بھی ہو. تو یہ جو لوگ کافر ہیں نا، یہ نیکی کے کام تو کرتے ہیں، بہت سارے کرتے ہیں، بے شک ریاکاری کے لیے کریں یا وہ دل سے کریں، جیسے بھی کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نیک اعمال کا جو بدلہ ہے ہم ان کو دنیا کے اندر دے دیتے ہیں.
دنیا میں ان کو فارغ کر دیتے، جو وہ نام چاہتے تھے ان کو نام دے دیا، بس شہرت چاہتے تھے شہرت مل گئی، اس کے بدلے کے اندر مال و دولت ان کو دے دیا، اس کے بدلے کے اندر ان کو صحت دے دی، ان کو بیمار کرنا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ان کو بیمار نہیں کرتا، نیک کام کیا اس کے بدلے کے اندر اس کی بیماری ختم۔ یعنی کہ دنیا کے اندر اللہ اس کو صلہ دیتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی صلہ نہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسلمان الحمدللہ۔ اس لیے اگر ہم نیک کام کر لیتے ہیں، مومن تو ہیں ہی، تو پھر قرآن مقدس کی اس آیت کے تحت ہمیں بھی قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا مضمون جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے وحی سنتے تھے، کلام الہی سنتے تھے، تو آپ فوراً اس کو دہرانا شروع کر دیتے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی صورت ہے مجھے بھول نہ جائے، ایک آیت بیچ میں بھول جاؤں تو بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ جبرائیل وہ بھی امین، اللہ کے نبی بھی امین ہے۔ تو آپ یہ چاہتے تھے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک لفظ بھی میں بھول جاؤں اور میں امت تک نہ پہنچاؤں، اللہ کا پیغام پورا نہ پہنچا پاؤں، تو آپ اس در سے بار بار پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بھی اور قرآن مقدس کی دیگر آیات کے اندر بھی حکم دیا کہ آپ اس پر پریشان نہ ہوا کریں۔ یہاں پر کیا ہے؟ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، کہ آپ قرآن کے اندر جلدی نہ کیا کریں۔ ایک آیت میں ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں، آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہمارے اوپر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے قرآن مقدس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا، یعنی کہ اس میں سے کوئی بھی چیز مس نہیں ہو سکتی، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ ایک یہ آیت جب اترتی اللہ کے نبی بڑے خوش ہو گئے، اور دوسری آیت یہ ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ جب یہ آیت اترتی اللہ کے نبی اور خوش ہو گئے کہ جب اب تو اللہ کی طرف سے گارنٹی حاصل ہو گئی فَلَا تَنْسَى، کہ اب آپ نہیں بھولیں گے۔ تو یہ دیکھو، یہ امانت کا تقاضا تھا، اللہ کے نبی چونکہ امین ہے تو امانت کا تقاضا یہی تھا کہ آپ کے اندر یہ ڈر رہتا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت رہ جائے، کوئی ایک لفظ رہ جائے، ایک جملہ رہ جائے، تو آپ کو پریشانی ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ آیات اترتی ہیں اللہ نے تسلی دے دی ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، آپ نہیں بھولیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں پڑھوں نہ پڑھوں اب تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ تو ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو جلد بازی اس کا نقصان ہو جاتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ جنت میں سب کچھ کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ چیز نہیں کھانی، باقی سب کچھ کھاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ گندم تھی یا کوئی بھی چیز تھی، قرآن میں ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ چلے گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جلدی میں چلے گئے، سوچنے کا موقع نہیں ملا، شیطان نے جو ورغلا دیا تھا۔ شیطان نے پتہ کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیسا بغیرت ہے، کیسا خبیث ہے، کہتے اللہ کی قسم۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کہے وہ بھی جھوٹی۔ جھوٹی قسم سب سے پہلے کس نے کہی ہے؟ شیطان نے کہی ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ فرماتے ہیں میرا تو یہ تصور بھی نہیں جاتا تھا کہ کوئی بھی اللہ کی قسم کہے وہ بھی جھوٹی ہو، لیکن شیطان تھا، جھوٹی قسم اٹھا لی۔ اس لیے جو بندہ بھی جھوٹی قسم اٹھائے گا تو یوں سمجھ لیں کہ اس نے شیطان کی سنت پر عمل کیا، اور جتنا گناہ ان سب کو ہوگا جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، ایک حصہ شیطان کے کھاتے کے اندر بھی جائے گا، کیونکہ موجد وہی ہے اس کام کا۔ اس نے قسم اٹھائی، آدم فرمانے لگے کہ بس قسم اٹھا رہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ پھر اس نے یہ بھی ساتھ کہا کہ پتہ اللہ نے کیوں منع کی ہے، اللہ نے کیوں کہا کہ تم یہ نہ کھاؤ، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ کہتے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کھا لیا، دونوں نے، آدم حوا دونوں نے اگر یہ کھا لیا نا، اللہ کہتا ہے کہ نہ کھاؤ، کھا لیا تو فرشتے بن جاؤ گے، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے
یا یہ کہ تم پکے پکے جنت میں رہنے والے بن جاؤ، کبھی بھی یہاں سے نکل نہیں پاؤ گے۔ آدم کہتے ہیں تو بڑی مزے کی بات ہے، اگر میں فرشتہ بن جاؤں یہ کون سی بری بات ہے کہ میں نیک بن جاؤں گا، اور اگر پکا پکا جنت میں رہنے والا بن جاؤں یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہ تو مزہ ہی مزہ ہے۔ اب وہ شیطان کی قسم سنتے ہی سوچا نہیں ہے، جلد بازی کے اندر فوراً کھا لیا۔ فلما ذاق الشجرہ، جیسے ہی وہ کھایا، بدت لہما سوآتہما، تو فوراً کیا ہوا کہ ان کے جو اعضاء تھے وہ کھل گئے، یعنی کہ جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ جو جنت کے پتے تھے نا، وہاں جو کسی بھی درخت کے پتے ہوں گے تو وہ جلدی سے وہ لے کر اور اپنے جسم کے اوپر نا کہ اپنی شرمگاہ کے اوپر ڈھانپ لے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارا لباس ہی اتر گیا۔ تو وہ جو پتے تھے جنت کے من ورق الجنہ وہ اپنے پر ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ندا دی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم بھول گئے، میں نے منع نہیں کیا تھا، میں نے بتایا نہیں تھا کہ تمہارا دشمن ہے شیطان، پھر اس کی باتوں میں آ گئے۔ تو آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فنسیا، وہ بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا، یعنی کہ ارادہ نہیں تھا، جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا۔ جان بوجھ کر کرتے تو پھر تو اللہ کی نافرمانی ہوتی، اور اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نافرمانی کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے کتنی گہری بات ہے، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر کی، ان کے باطن کے پاک ہونے کی صفائی دی ہے، گواہی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر عزم نہیں تھا، جب اللہ کو نظر نہیں آیا، ہوتا تو نظر آتا نا۔ تو جلد بازی کے اندر نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ جلد بازی نہ کرتے آدم، وہ درخت نہ کھاتے، جنت میں رہتے مزے کے ساتھ، تو آدم کی جتنی اولاد ہے وہ بھی جنت میں ہوتی، آج ہم بھی جنت کے اندر مزے کر رہے ہوتے۔ لیکن بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، شیطان کی باتوں میں آ گیا اور جلد بازی کر لی۔ تو جلد بازی کرنے سے کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نکلو یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے جنت سے، اب دنیا میں رہنا ہے اور اب مشقت کے ساتھ رزق ملے گا۔ پہلے تو جنت میں ایسی عیش تھی، مزے مزے تھے، اب مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اور تمہاری اولاد کو بہت زیادہ مشقت کے ساتھ روزی ملے گی، اور اگر جنت میں واپس آنا ہے اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اب جنت اتنی آسان اور سستی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جنت اور کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے تو بنائی ہے۔ اتنا گھمنڈ، اتنا غرور، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ ایک تو اتنا گھمنڈ غرور ہے، اور دوسری جانب یہ کہ فلاں جنت میں جائے گا، توبہ توبہ، یہ کبھی جا نہیں سکتا۔ جیسے کہ ہمارے باپ کا قبضہ ہو نا، فلاں تو یہ نہیں جا سکتا، یہ چلا گیا، اس سے پہلے چلے جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ یعنی جنت کو کیا مذاق سمجھ رکھا ہے، کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، فلاں نہیں جا سکتا۔ جنت اللہ کی ہے، جنت کے اندر داخل اللہ نے کرنا ہے، وہ جس کو چاہے کرے۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہمارے کیا مجال ہے، ہم کہتے ہیں فلاں جا ہی نہیں سکتا، اچھا وہ چلا گیا میں پہلے چلے جاؤں گا۔ بڑی بات ہے بھائی، اتنا ڈھیٹ، ایسے تو شیطان نے بھی نہیں کہا، شیطان سے بڑے شیطان بنے ہوئے ہیں، اس سے پہلے چلے جاؤں گا، تو جا کے دکھا، بالکل تیرے باپ کی جگیر ہے تو ایسے چلا جائے گا۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سب سے راضی، یہ سارے مجھ سے راضی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، یعنی کہ 10 صحابہ ہیں جن کی فہرست ہے کہ ایک ہی محفل میں فرمایا کہ سارے جنتی ہیں، اور سارے رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے رات جب جنت کی سیر کی تو میں نے عمر کا محل دیکھا، یعنی کہ جن کے محل اللہ کے نبی دیکھ کر آئے اور بتلا رہے ہیں کہ میں دیکھ کر آ گیا، اس سے بڑی تسلی کی بات تھی۔ وہ رو رہے ہیں، کاش کہ میں گھاس ہوتا، کاش کہ میں تنکا ہوتا، کاش میں کوئی جانور ہوتا۔ یہ بڑے بڑے صاحب ابو بکر و عمر کہہ رہے ہیں، جنہیں بار بار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، پکے جنتی ہو۔ وہ ابو بکر جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ ہر دروازہ تمنا کرتا ہے کہ ابو بکر مجھ سے داخل ہو کر جنت میں جائے۔ یہ شان ہے ابو بکر کی،
وہ ابو بکر کہتے ہیں کاش کہ میں جانور ہوتا کہ بس میں جب مرتا تو اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی نوبت نہ آتی۔ اتنا ڈر خوف صحابہ کرام میں ہے، ان پاک ہستیوں کے اندر اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور ایک ہم ڈھیٹ ہیں، ہم کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، اور جنت ہے کس کے لیے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو جنت ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان، پہلی شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے تقوی، اعمال صالحہ۔ اب اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آدم کی وراثت یہی ہے، ہمارا باپ آدم ہے نا، تو ان کی جو وراثت ہے وہ یہی جنت والا گھر ہمیں دوبارہ نصیب ہوگا۔ اگر اچھے کام نہ کیے، ایمان سے محروم رہ گئے ہوں گے تو اولاد آدم، لیکن وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ ہم مومن تو ہیں ہی، ہمارے پاس پہلی بات تو ہے، جو بنیاد ہے وہ تو ہے، اب اگلا کام تو ہمارے اپنے بس میں ہے۔ اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کے بارے میں کیا فرمایا کہ جلد بازی سے نقصان ہوا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ ہم سارے کے سارے جنت سے نکل گئے۔ حضرت آدم کیا نکلے؟ ہم بھی تو نکل گئے نا، ہم بھی تو آدم کی پشت کے اندر موجود تھے، ہم بھی سارے کے سارے باہر نکل آئے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آدم کو دیکھ لو جلد بازی میں کیا ہوا، آپ جلد بازی نہ کریں تو یہ سبق ہمارے لیے، تم جلد بازی چھوڑ دو۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو برد باری ہے، حوصلہ اور برد باری، یہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اور والعجلۃ من الشیطان، اور جو جلد بازی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب کتنے حادثات ہوتے ہیں، ایک دن میں کتنے لوگ مرتے ہیں، مر رہے کہ نہیں مر رہے؟ ایک دن میں ان گنت لوگ، کتنے تو آتے ہیں نا میڈیا میں ان کا ریکارڈ آ جاتا ہے، اور کتنے ایسے جنہیں پوچھتے کوئی نہیں ہے، یعنی کہ ان گنت کتنے لوگ ایک دن کے اندر مر رہے ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ جلد بازی۔ اللہ نے ہمیں سبق کیا دیا کہ جلد بازی نہ کرو، اللہ چاہتا تو آسمان و زمین کو حکم دیتا کن فیکون، وہ ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دن لگائے، 6 دن، اور ایک دن 1000 سال کے برابر تھا، 6000 سال لگا دیے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اے میرے بندے میں با اختیار ہوں، قدرت والا ہوں، آنن فانن ان کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اتنا وقت لگایا تمہیں سمجھانے کے لیے کہ تم تو ہوئی کمزور، جلد بازی نہ کیا کرو۔ اور آج کل ہم بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں، کسی کام سے بھیجتے ہیں جو اور او، ایسے کہتے ہیں نا، اچھا ابھی بیچارے وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ابھی تک تم گئے نہیں ہو، بلکہ الٹا یوں کہتے ہیں ابھی تک تم آئے نہیں ہو، یہ تربیت کرتے ہیں نا۔ انہیں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جلد بازی، جاؤ اور آؤ، ایسے گولے کی طرح جاؤ، چلے جائیں گے بچے۔ جلد بازی کے اندر کوئی حادثہ ہو جائے، ذمہ دار کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ ہم ذمہ دار ہوں گے نا۔ تو ہم ان کو یہ کہیں کہ بیٹا آپ جانا اور حوصلے سے جانا، جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس خیال کرنا کہ وقت ضائع نہیں کرنا، لیکن جلد بازی بھی نہیں کرنی۔ تربیت ہمیں یہ کرنی چاہیے، ہم کہتے ہیں بس جلدی کرنی چاہیے، جلدی کے اندر کوئی نہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ جلد بازی جب ہے شیطان کی طرف سے تو ہم کیوں کریں؟ تو آج کے درس سے جو ہمیں یہ دوسرا سبق ملا ہے وہ بھی بہت پیارا ہے کہ اپنی زندگی سے جو یہ جلد بازی والا معاملہ ہے ہم اس کو ختم کر دیں۔ جن کاموں کے اندر جلد بازی کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے اندر، توبہ کرنے کے اندر، اس میں تو ہمیں بہت سست۔ دنیاوی کاموں کے اندر حکم یہ تھا کہ جلد بازی نہ کرو، وہاں ہم کہتے ہیں کہ راتوں رات کروڑ پتی بن رہے، راتوں رات۔ اور جیسے دنیاوی لحاظ سے ہمیں نا شارٹ کٹ کو ایسا ملے کہ بس دنوں کے اندر ہمارے پاس اتنا مال آ جائے، ایسے ہی آخرت کے اندر بھی ہم کہتے ہیں شارٹ کٹ کریں، کچھ نہیں، نہ نماز روزہ، ایسے جاتے سیدھا جنت میں جائے، ہر کام میں شارٹ کٹ۔ تو اللہ کے یہاں شارٹ کٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حلم کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ دوں گا لیکن حوصلہ تو رکھو، کھلاؤں گا، پلاؤں گا، پہناؤں گا، سب کچھ دوں گا، حوصلہ رکھو میری قدرت کے اوپر، میرے خزانوں پر یقین تو رکھو کہ سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہے، جب میرے ساتھ بنی ہوئی ہوگی تو سب کچھ تمہارے لیے۔ اللہ کے ساتھ دوستی لگاتے نہیں ہیں، دوسرے راستوں پر چلتے ہیں، پھر ملتے ہیں دھکے، پھر مار کھاتے ہیں،
جب بالکل ہر طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے، رسوا ہو کر پھر کہتے ہیں اللہ والی لائن ٹھیک ہے، بس اللہ والا کام ٹھیک ہے، آخر میں مایوس ہو کر پھر اللہ یاد آتا ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ پہلے ہی ہم اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیتے؟ کیونکہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی میں ہوں، آخر میں بھی میں ہوں، تو پہلے اللہ کے ساتھ بنا لیں، اسی کے اندر فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔